یہ سٹوری ہے اس غریب لڑکے کی جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ تعلیم حاصل کر سکتا، اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی کاروبار شروع کر سکتا، لیکن اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے وہ کام کر دکھایا جو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو۔ سلیم لاہور کا ایک معمولی سا الیکٹریشین تھا۔ لاہور کی ایک کاٹن مل میں چھوٹا سا ملازم تھا۔ یہ مل کا ایک ایسا ملازم تھا جس کو فورمین سے اوپر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس دور میں سٹینٹر مشین نئی آئی تھی۔ یہ مشین رنگائی کے دوران کپڑے کی ہیٹ سٹریٹنگ کرتی تھی اور اس مشین سے گزرنے کے بعد کپڑے کا رنگ نہیں اڑتا تھا۔ سلیم جس فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس فیکٹری کے مالک نے کوریا سے سٹینٹر مشین منگوائی۔ یہ سٹینٹر مشین اس دور میں 1 کروڑ روپے میں آئی اور یہ پاکستان میں اس نوعیت کی پہلی مشین تھی۔ فیکٹری کے مالک کو مشین کو لگانے اور چلانے کے لیے کوریا سے انجینئر بلانا پڑے۔ یہ 20 لوگوں کی ٹیم تھی جس کی آمد و رفت، رہائش اور خوراک کے اخراجات فیکٹری مالک نے برداشت کیے۔ کوریا کے ان انجینئرز کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرے بک کیے گئے، ان کے لیے گاڑیوں، گارڈز کا بندوبست کیا گیا اور ان کے لیے خوراک کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ لوگ 2 ماہ تک پاکستان میں رہے۔ سلیم مقامی کارکنوں میں شامل تھا۔ کوریا کے چیف انجینئر سلیم کو جہاں تار لگانے کا کہتے وہ لگا دیتا، جس جگہ سوئچ لگانے کا کہتے فیوز لگانے کا کہتے، جس پرزے کو جتنی وولٹیج کا کرنٹ دینے کا حکم دیتے وہ اس کو اتنا ہی کرنٹ دے دیتا۔ سلیم اس وقت ایک کمرے کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس نے اس دوران مختلف رنگ کے چاک خرید لیے۔ یہ سارا دن کوریا کے انجینئروں کو مشین فٹ کرتے دیکھتا اور رات کو اپنے کمرے کی بڑی دیوار پر مختلف رنگوں کے چاک سے اس مشین کا ماڈل بناتا رہتا۔ یہ دیوار پر یہ نقش کر دیتا کہ یہ لوگ کس رنگ اور کس گیج کی تار کس مشین سے نکال کر کس مشین میں لا رہے ہیں، مشین کے بوائلرز کا سائز کیا ہے، کون سا پائپ کس جگہ فٹ کیا گیا ہے، کس قسم کا نٹ بولٹ کس جگہ لگایا گیا ہے، کون سا پرزہ کس جگہ فٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک دن میں یہ نقشہ بناتا اور اگلے دن مشین کا دوبارہ معائنہ کرتا اور اسے اپنے نقشے میں جو کمی یا کوتاہی نظر آتی یہ گھر واپس جا کر اسے ٹھیک کر لیتا۔ 2 ماہ بعد جب مشین نے پروڈکشن شروع کی تو مشین کا پورا ڈایاگرام سلیم کے کمرے کی دیوار پر شفٹ ہو چکا تھا۔ سلیم سٹینٹر مشین کو لگانے کا سارا عمل سیکھ چکا تھا۔ کوریا کے انجینئر مشین لگا کر واپس چلے گئے۔ یہ مشین پاکستان کی کاٹن انڈسٹری میں انقلاب تھی۔ اس نے کپڑے کی پیداوار بھی بڑھا دی اور کوالٹی کو بھی امپروو کیا۔ اس سے فیکٹری کے کاروبار میں اضافہ ہو گیا، لہذا مالک نے دوسری مشین کا آرڈر دے دیا۔ سلیم کو اس آرڈر کا علم ہوا تو یہ فیکٹری کے مالک کے پاس گیا اور اسے عرض کیا، حاجی صاحب آپ نے کوریا کے انجینئروں کو مشین لگانے کے لیے کتنے پیسے دیے تھے؟ حاجی صاحب نے جمع تفریق کر کے اسے بتایا، وہ انجینئر ہمیں 25 لاکھ روپے میں پڑے تھے۔ سلیم نے حاجی صاحب کو پیشکش کی، آپ مجھے صرف 5 لاکھ روپے دے دیں، میں آپ کو یہ مشین فٹ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لیے یہ ایک حیران کن آفر تھی، کیونکہ یہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور پورے ملک میں اس کو سمجھنے والا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ دوسرا، سلیم ایک ان پڑھ عام سا سادہ سا الیکٹریشین تھا جس کا علم 3 تاروں کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے تندیہ نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، اور اگر تم نہ کر سکے تو؟ سلیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جواب دیا، آپ مجھے اس فیکٹری میں پھانسی دے دیجیے گا۔ حاجی صاحب نے سلیم کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ 20 لاکھ روپے کا فائدہ تھا۔ سلیم انہیں یہ 25 لاکھ کا کام 5 لاکھ روپے میں کر کے دے رہا تھا۔ دوسرا، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا تو فیکٹری کوریا کے انجینئروں کی محتاجی سے نکل جاتی۔ حاجی صاحب نے سلیم کی پیشکش قبول کر لی۔ انہوں نے کوریا سے مشین منگوائی اور سلیم کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ سلیم نے دیوار پر بنائے ہوئے ڈایاگرام کے مطابق مشین جوڑ دی۔ اس مشین نے نہ صرف کام شروع کر دیا بلکہ یہ پہلی مشین کے مقابلے میں زیادہ پروڈکشن دینے لگی۔ یوں 3000 روپے ماہانہ کمانے والا معمولی سا الیکٹریشین 1 ماہ میں 5 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ یہ سلیم کی کامیابی کا آغاز تھا۔ اس کے بعد پورے ملک میں تمام سٹینٹر سلیم نے لگائے۔ اس کا 1 پاؤں کراچی میں ہوتا، دوسرا لاہور، تیسرا فیصل آباد، چوتھا پشاور میں، اور یہ ہر کاٹن مل کی ضرورت بن چکا تھا۔ 1990 کی دہائی شروع ہوئی تو سلیم نے اپنا سٹینٹر بنا لیا۔ یہ سٹینٹر غیر ملکی سٹینٹر کے مقابلے میں سستا بھی تھا، اس کے اسپیئر پارٹ بھی دستیاب تھے اور یہ لوکل مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق بھی تھا۔ قصہ مختصر،
वो सलीम जो कभी हाथ बांध कर हाजी साहब के पास गया था, इसने इनसे अर्ज किया था मैं आपको मशीन फिट कर देता हूँ, और हाजी साहब ने बड़ी नखवत से इससे पूछा था कि तुम ये मशीन कैसे फिट करोगे। इस सलीम पर एक ऐसा वक्त भी आया कि वही हाजी साहब इसे फ़ोन करते थे और इसे कहते थे सलीम मेरी मशीन गड़बड़ कर रही है, आप 1 घंटे के लिए चक्कर लगा लें। और सलीम इन्हें जवाब देता हाजी साहब मैं कराची जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस आऊँगा, आपके पास चक्कर लगा सकता हूँ। और हाजी साहब इसकी मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाते। ये सलीम आज भी लाहौर में मौजूद है और काटन के कारोबार से वाबस्ता ज़्यादातर लोग इसके नाम से वाकिफ हैं। मैं आज के नौजवानों को देखता हूँ, इन्हें बेरोजगारी, कम आमदनी और गुर्बत की शिकायत करते हुए सुनता हूँ तो मुझे सलीम याद आ जाता है। और मैं इनसे कहता हूँ इस मुल्क में अगर अनपढ़ इलेक्ट्रीशियन अरबपति बन सकता है, ये अगर एक कमरे के दीवार पर मशीन का डायग्राम बनाकर कोरिया के इंजीनियरों को शिकस्त दे सकता है, तो फिर दूसरे लोग तरक्की क्यों नहीं कर सकते? ये अपने लिए कामयाबी और तरक्की का रास्ता क्यों नहीं खोल सकते? हकीकत तो ये है, इंसान अगर सलीम की तरह तरक्की का फैसला कर ले तो इसके लिए चाक के चंद टुकड़े और एक कोरी दीवार ही काफ़ी होती है। और इंसान अगर बेहिम्मती का कंबल ओढ़ कर लेट जाए तो दुनिया भर का इल्म और 21वीं सदी की ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी भी इसे एक वक्त का खाना फराहम नहीं कर सकती।